حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیریں کلام تھے۔ آپ کا کلام الفاظ کی کمی بیشی سے معرّہ ہوتا تھا۔ آپ کی تمام گفتگو جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوتی تھی۔ آپ دائم الحزن اور ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتے، بلا ضرورت کلام نہیں کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ آپ نرم خو تھے اور بد خلق نہ تھے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی بھی قدر کرتے، دنیا اور متاع دنیا کی وجہ سے ناراض نہ ہوتے، اور جب تک حق و صداقت کا مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ شیر کی طرح غضبناک ہو جاتے اور کسی کو آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوتی، اور جب تک حق کو سربلندی نہ ملتی اس وقت تک بے چین رہتے تھے۔ جب آپ ناراض ہوتے تو آپ چہرہ پھیر لیتے اور رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور جب مسکراتے تو آپ کی مسکراہٹ خفیف ہوتی اور تبسم سے آگے تجاوز نہ کرتی تھی۔ جب آپ گھر تشریف لاتے تو اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کے وقت کا ایک حصہ اللہ کے لیے ہوتا تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، ایک حصہ افراد خانہ کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ ان کے اپنے لیے ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کو بھرپور وقت دیا کرتے تھے جس میں عام و خاص آپ سے مل سکتے تھے۔ آپ اپنی محفل میں اہل فضل کو مقدم رکھتے۔ آپ کی نظر میں فضیلت کا معیار دین کے احکام کی پابندی تھی، اور حاجت مند افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کی حاجت برابری کے لیے کوشاں ہوتے، امت کو مسائل دین بتاتے اور فرمایا کرتے تھے جو یہاں حاضر ہے اس کو چاہیے کہ غائب تک یہ پیغام پہنچائے، اور فرماتے تھے جو شخص اپنی حاجت مجھ تک نہیں لا سکتا تم اس کی حاجت مجھ تک لے آؤ۔ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی حکمران تک لے جائے تو اللہ بروز قیامت اسے ثابت قدم رکھے گا۔ لوگ خالی جھولیاں لے کر آتے تو اپنی جھولیاں بھر کے جاتے اور صاحب علم و دانش بن کر واپس جاتے۔ آپ بلا ضرورت کلام نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے، انہیں اپنے سے متنفر نہیں کرتے تھے، اور ہر قوم کے سربراہ کا احترام کرتے اور اس کی قوم پر والی مقرر کرتے تھے، اور لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ آپ کسی کے ساتھ سختی روا نہ رکھتے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ جو صحابی چند دن تک نہ آتا اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کرتے اور لوگوں سے ان کے حالات پوچھتے تھے، اچھائی کی تعریف کرتے اور اسے تقویت پہنچاتے تھے، اور برائی کی تنقید کرتے تھے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ بیٹھتے تو ذکر خدا کرتے اور اٹھتے تو ذکر خدا کرتے، اور محفل میں جہاں آپ کو جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے، اور لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے تھے، اور تمام شرکائے محفل کو یکساں مستفید ہونے کا موقع دیتے تھے۔ آپ کا کوئی ساتھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضور نے اس پر کسی دوسرے کو ترجیح دی ہے۔ اگر کوئی شخص حاجت لے کر آتا تو اپنی مراد پا کر جاتا، یا کم از کم حضرت سے اچھا فرمان سن کر جاتا۔ آپ کا خلق تمام لوگوں کے لیے وسیع تھا، آپ سب کے لیے شفیق والد تھے۔ آپ کی محفل حلم و حیا، صدق و امانت کی محفل ہوتی تھی جس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی محفل میں لوگوں کی عیب جوئی اور کمزوریاں بیان نہیں ہوتی تھی۔ محفل کے باہمی تعلقات تقویٰ پر موقوف ہوتے تھے، اور شرکائے محفل ایک دوسرے سے تواضع سے پیش آتے، جہاں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کیا جاتا تھا، اور صاحب حاجت افراد کو اپنے اوپر ترجیح دی جاتی تھی، اور مسافروں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ تکبر، کثرت طلبی، بے مقصد گفتگو جیسی تینوں صفات سے منزہ تھے۔ آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے اور کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کی کمزوریوں کے در پہ ہوتے تھے۔ آپ بس وہی کلام کرتے تھے جس کے ثواب کی امید رکھتے تھے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو اصحاب ہمہ گوش ہو کر آپ کے فرمان کو سنتے اور یوں خاموش رہتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور جب آپ خاموش ہوتے تو صحابہ گفتگو کرتے، اور آپ کے سامنے صحابہ آپس میں نہیں جھگڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص حضرت سے گفتگو کرتا تو صحابہ خاموش ہو کر سنا کرتے تھے۔ جب کبھی صحابہ مسکراتے تو آپ بھی ان کے ساتھ مسکراتے۔ آپ ہمیشہ باقی رہنے والی اور فنا ہونے والی چیزوں کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ آپ کے لیے حلم اور صبر یکجا کر دیے گئے تھے، چنانچہ کوئی چیز آپ کو غضبناک نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی چیز آپ کو متنفر کر سکتی تھی۔